إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جنگ احد کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. اس ضمن میں مزید بیان کروں گا. جیسا کہ بیان ہوا تھا کہ دشمن نے اعلان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی یہ خبر جو مشہور کی تھی، جب مسلمانوں نے سنی تو مسلمانوں کی حالت کیا ہوئی، اس کی تفصیل میں بیان ہوا ہے کہ جب ابن کمیہ نے یہ سمجھا کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اور اس نے منادی کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ منادی کرنے والا شیطان تھا جو جوال یا جویل بن سراقہ کی شکل میں تھا. جوال ابتدائی صالح مسلمانوں میں سے تھے اور اہل صفہ میں بھی شامل تھے. ان کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر تبدیل کر کے عمر رکھ دیا تھا. بہرحال یہ سن کر لوگ جوال پر لپکے کہ انہیں قتل کر دیں، مگر انہوں نے اس منادی سے برات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا میں تو کوئی اعلان نہیں کیا. اور خوات بن جبیر اور ابو بردہ نے گواہی دی کہ جب یہ منادی ہوئی تو وہ ان کے پاس اور پہلو میں قتال کر رہے تھے. انہوں نے گواہی دی کہ تو میرے ساتھ لڑ رہے تھے، دشمن کے ساتھ میرے ساتھ مل کے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعلان کرنے والا عزب العقبہ تھا جس نے 3 مرتبہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں. اور اس بارے میں کئی قول ہیں کہ اعلان کس نے کیا تھا. ممکن ہے مختلف لوگوں نے مختلف طور پر دیکھا ہو، مختلف لوگوں نے کیا ہو، یعنی ابن کمیہ نے، ابلیس اور عزب العقبہ میں سے ہر ایک نے اعلان کیا ہو. کوئی شیطانی فطرت انسان بھی اعلان کر سکتا ہے. اس خبر کے پھیلتے ہی مسلمانوں میں سے بعض نے کہا کہ اب جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو تم اپنی قوم کے پاس لوٹ چلو اور وہ تمہیں امان دیں گے. اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو کیا تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اس کے پیغام کے لیے نہیں لڑو گے یہاں تک کہ تم اپنے رب کے حضور شہید ہو کر حاضر ہو. حضرت ثابت بن دہدہ نے انصار سے کہا کہ اے انصار کے گروہ، اگر محمد
صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آ سکتی. اپنے دین کے لیے قتال کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح و کامرانی عطا کرنے والا ہے. یہ سن کر انصاری مسلمانوں کا ایک گروہ اٹھا اور انہوں نے حضرت ثابت کے ساتھ مل کر مشرکین کے اس گروہ پر حملہ کر دیا، جس میں خالد بن ولید، اکرمہ بن ابو جہل اور عمر بن عاص اور زرار بن خطاب تھے. مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت کو حملہ کرتے ہوئے دیکھ کر خالد بن ولید نے ان پر سخت جوابی حملہ کیا اور ثابت بن دادا اور ان کے انصاری ساتھیوں کو شہید کر دیا. ابتری کی اس کیفیت کے بارے میں حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جو لکھا ہے تفسیر خاتم النبیین، وہ اس طرح ہے. کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان 3 حصوں میں منقسم تھے. ایک گروہ وہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر یہ گروہ سب سے تھوڑا تھا. ان لوگوں میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے، مگر جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت کے خاص حالات اور لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. ان لوگوں میں سے بعض مدینہ تک جا پہنچے اور اس طرح مدینہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی شہادت اور لشکر اسلام کی ہزیمت کی خبر پہنچ گئی، جس سے تمام شہر میں ایک کوہرام مچ گیا اور مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے نہایت سراسیمگی کی حالت میں شہر سے باہر نکل آئے اور احد کی طرف روانہ ہوئے. اور بعض تو جلد جلد دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے، یعنی انہوں نے جنگ شروع کر دی. دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو بھاگے تو نہیں تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یا تو ہمت ہار بیٹھے تھے اور یا اب لڑنے کو بیکار سمجھتے تھے، اور اس لیے میدان سے ایک طرف ہٹ کر سرنگوں ہو کر بیٹھ گئے تھے. تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا. ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور بے نظیر جان نثاری کے جوہر دکھا رہے تھے، اور اکثر وہ تھے جو میدان جنگ میں منتشر طور پر لڑ رہے تھے. ان لوگوں اور نیز گروہ ثانی کے لوگوں کو جوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ موجود ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا، یہ لوگ دیوانوں کی طرح لڑتے بھیڑتے آپ کے گرد جمع ہوتے جاتے تھے. اس وقت جنگ کی حالت یہ تھی کہ قریش کا لشکر گویا سمندر کی مہیب لہروں کی طرح چاروں طرف سے بڑھا چلا آتا تھا، اور میدان جنگ میں ہر طرف سے تیر اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی. جان نثاروں نے اس خطرے کی حالت کو دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال کر آپ کے جسم مبارک کو اپنے بدنوں سے چھپا لیا، مگر پھر بھی جب کبھی حملہ کی رو اٹھتی تو یہ جان گنتی کے آدمی ادھر ادھر دھکیل دیے جاتے تھے، اور ایسی حالت میں بعض اوقات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اکیلے رہ جاتے تھے. کسی ایسے ہی موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے مشرک بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا ایک پتھر آپ کے چہرے مبارک پر لگا، جس سے آپ کا ایک دان ٹوٹ گیا اور ہونٹ بھی زخمی ہوا. ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ ایک اور پتھر جو عبداللہ بن شہاب نے پھینکا تھا، اس نے آپ کی پیشانی کو زخمی کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد تیسرا پتھر جو ابن کمیہ نے پھینکا تھا آپ کے رخسار مبارک پر آ کر لگا، جس سے آپ کے مغفر یعنی خود کی 2 کڑیاں آپ کے رخسار میں چپ کر رہ گئیں. سعد بن ابی وقاص کو اپنے بھائی عتبہ کے اس فعل پر اس قدر غصہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کبھی کسی دشمن کے قتل کے لیے اتنا جوش نہیں آیا جتنا مجھے احد کے دن عتبہ کے قتل کا جوش تھا. حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ دعا کی قبول کرتے ہوئے ایک لمبی تفصیل کے ساتھ آپ نے احد کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے. یہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں
کہ میں نے جو یہ کہا کہ انگریز قوم سچے دل سے توحید پر قائم ہو کر مجھ سے دعا کی درخواست کرے تو اسے فتح حاصل ہوگی، یہ 1940 میں دوسری جنگ عظیم کے وقت کی بات ہے. یا بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مجھ سے دعا کی درخواست کریں تو ان کو فتح حاصل ہوگی. یہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئیوں، اس کے کلام اور میری رویاؤں کے عین مطابق ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، مگر ان قوموں نے خدا تعالیٰ کے تخت پر ایک بندے کو بٹھایا ہوا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ ان کو ابتلاؤں میں ڈال رہا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا ہوا ہے، اس لیے ابتلا میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، دعائیں ان کے لیے پڑی ہوئی ہیں. پھر آپ نے ذکر کیا پیغامیوں کا کہ پیغامی انکار کریں تو بے شک کریں. یعنی پیغامیوں کی نظریہ اس سے مختلف ہے جو مسلم عہد جان فرما رہے ہیں. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے متعلق جو دعائیں کی ہیں ان کے قبول ہونے میں روک ان کا شرک ہی ہے، اور اگر یہ روک جزواً یا کلاً دور ہو جائے تو یہ دعائیں فوراً قبولیت کا جامہ پہن لیں گی. میں نے کئی رویا ایسے دیکھے ہیں کہ میری دعاؤں سے ان کی مصیبتیں ٹل سکتی ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں جو دعا کرتا ہوں وہ ضرور قبول ہوتی ہے. اگر میرے اختیار میں یہ بات ہوتی تو میں ان تکلیفوں کو ہی کیوں نہ ٹال دیتا جو خود ہمیں آتی ہیں. قرآن کریم میں ہے کہ کفار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اگر تم خدا تعالیٰ کی اتنے ہی محبوب ہو تو کیوں تمہارا فلاں کام نہیں ہو جاتا. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دے کہ اگر میرے اختیار کی بات ہوتی تو میں سب بھلائیاں اپنے ہی لیے جمع نہ کر لیتا. بس اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قانون نہ تھا کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو تو میرے لیے کیوں کر ہو سکتا ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہی قانون تھا کہ جب خدا تعالیٰ دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہو اور کسی نشان کے ذریعے آپ کی عزت قائم کرنا چاہے تو وہ ضرور قبول کر لیتا. تو میرے لیے کسی اور کے لیے، میرے لیے یا کسی اور کے لیے اس کے خلاف کیوں کر ہو سکتا ہے. میں تسلیم کرتا ہوں کہ انگریزوں کی طاقت میں ہے کہ چاہیں تو ہمیں پھانسی دے دیں یا قید کر دیں، حالانکہ اس وقت وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور نظر آتے ہیں. جنگ عظیم اس وقت ان کا کافی برا حال تھا، مگر باوجود اس کے میرا دعویٰ ہے کہ میری دعا سے ان کی مشکلات دور ہو سکتی ہیں، کیونکہ انگریزوں کا ہماری جانوں پر تصرف اور قانون کے ماتحت ہے، اور اس بارے میں دعا کی قبولیت ایک اور قانون کے ماتحت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے ایران کے بادشاہ نے ارادہ کیا تھا، مگر ابھی پکڑنے والے نہ آئے تھے، صرف پیغام لے کر یمن کے گورنر کے آدمی پہنچے تھے. مگر آپ نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اپنے آقا سے کہہ دو کہ ہم نہیں آتے، تمہارے خدا کو ہمارے خدا نے مار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے لڑکے کو تحریک کی اور اس نے اپنے باپ کو مار دیا. مگر احد کی جنگ میں دشمن نے آپ پر حملہ کیا، پتھر مارے، آپ کے دانت ٹوٹ گئے، سر زخمی ہو گیا اور خود کی کیلیں سر میں کھب گئیں. آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آپ کے اوپر بعض اور صحابہ گرے اور صحابہ نے خیال کر لیا کہ آپ شہید ہو گئے. اب کوئی کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آپ کی اتنی عزت منظور تھی کہ آپ کی خاطر ایران کے بادشاہ کو اتنی دور مروا دیا تو اس نے احد کے میدان میں کافروں کو آپ اس طرح پتھر کیوں مارنے دیے. تو یہ اعتراضات درست نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں اور حکمتیں ہوتی ہیں، یہ راز ہیں. بعض مواقع پر وہ تھوڑی سی بات پہ پکڑ لیتا ہے اور بعض دفعہ کسی مصلحت کے ماتحت ڈھیل دیتا ہے تا انسان کی بے بسی اور بے سامانی ظاہر ہو. بہرحال یہ واقعہ چل رہا ہے. قتل کی افواہ کے بعد پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک دیدار بھی ہوا صحابہ کو. اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اس وقت سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا کہ آپ زندہ سلامت موجود ہیں. حضرت ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی آنکھوں کی وجہ سے پہچانا جو خود کے نیچے سے روشن اور منور نظر آ رہی تھی۔ خود وہ خول ہوتا ہے جو جنگ کے وقت صفائی سر اور چہرے کی حفاظت کے لیے اوڑھتا ہے۔ بہرحال کہتے ہیں مجھے آنکھیں میں بڑی خوب چمک اور روشنی نظر آ رہی تھی، مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ وسلم زندہ ہیں۔ غرض میں نے جیسے ہی آپ کو پہچانا تو پوری قوت سے چلایا، اے مسلمانوں، تمہیں خوشخبری ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف اشارہ کر کے مجھے روکا کہ خاموش رہو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ایک اور صحابی تھے جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا۔ چنانچہ ایک مصنف لکھتا ہے کہ گڑھے میں گرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جسم مبارک خون سے تر بتر تھا۔ آپ باہر نکلے تو حضرت کعب بن مالک نے خود کے بیچ ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور خوشی سے صدا بلند کرنے لگا، یا معاشر المسلمین ابشروا ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مسلمانوں کے گروہ خوش ہو جاؤ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ فرمایا، لیکن مسلمانوں کو جیسے جیسے اطلاع ملتی گئی سب آپ کی طرف لپکتے آئے۔ ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام، حضرت حارث بن سما اور دیگر مسلمان بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان اصحاب کے ہمراہ جبل احد کی ایک گھاٹی میں پناہ گزین ہوئے۔ راستے میں دشمنوں نے جتنے بھی حملے کیے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خوب دندان شکن جواب دیا۔ بعض کتب میں ہے کہ جنگ کا پاسا پلٹ جانے کی وجہ سے صورتحال نازک اور ناگفتہ ہو گئی تھی۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ کے درمیان سے نمودار ہوئے اور ہم نے آپ کی چال سے آپ کو پہچان لیا۔ اس وقت ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے نہ ہمیں شکست ہوئی اور نہ ہمارا کوئی نقصان ہوا۔ جب سب مسلمانوں نے آپ کو دیکھ اور پہچان لیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد پروانوں کی طرح جمع ہو گئے اور آپ ان سب کو لے کر ایک گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت حارث بن سما تھے۔ خلیفہ مسیح ثانی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ چونکہ بالکل غیر متوقع تھا، اس لیے ان پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی اور بوجہ بکھرے ہوئے ہونے کے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ میدان پر کفار نے قبضہ کر لیا اور اکثر صحابہ سراسیمگی اور اضطراب کی حالت میں مدینے کی طرف بھاگ پڑے، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف 12 صحابہ رہ گئے، اور ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ 12 بھی نہیں، صرف 3 آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے، اور کفار نے خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر اندازی شروع کر دی۔ لیکن باوجود ان نازک حالات کے آپ برابر دشمن کے مقابلے میں کھڑے رہے اور اپنے مقام سے نہیں ہلے۔ آخر دشمن نے ایک یکدم ریلا کر دیا اور وہ چند آدمی بھی دھکیلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے۔ آپ پر بعض اور صحابہ جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے شہید ہو کر گر گئے، اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے صحابہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، اور لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر صحابہ کے لیے اور بھی پریشان کن ثابت ہوئی اور ان کی رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی۔ جو صحابہ اس وقت آپ کے گرد موجود تھے اور زندہ تھے، انہوں نے لاشوں کو ہٹا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے میں سے نکالا اور حفاظت کے لیے آپ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے گھیرے سے نکل کر اپنے جانساروں کے ساتھ گھاٹی کی طرف جا رہے تھے تو عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ ایک سیاہ سفید گھوڑے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ وہ سر سے پیر تک زرہ پوش تھا اور اس گھاٹی کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا تو وہ زندہ رہیں گے یا میں۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آواز سن کر ٹھہر گئے۔ اس وقت عثمان کے گھوڑے کو ان گڑھوں میں سے ایک سے ٹھوکر لگی جہاں گڑھے کھودے ہوئے تھے، اور وہ اس میں گر پڑا۔ اس وقت حضرت حارث اس کی طرف جھپٹے۔ تھوڑی دیر دونوں میں تلواروں کے وار ہوئے۔ اچانک حضرت حارث بن سمع نے اس کے پاؤں پر تلوار ماری۔ عثمان اس زخم سے ایک دم بیٹھ گیا۔ اس وقت حضرت حارث نے اس کا کام تمام کر دیا اور پھر زرہ اور خود اتار لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ جس نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اسی وقت عبید اللہ بن جابر عامری نے حضرت حارث پر حملہ کیا اور ان کے مونڈے پر وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ حضرت حارث کے ساتھی انہیں اٹھا کر لے گئے۔ ساتھ ہی حضرت ابو دجانہ نے لپک کر عبید اللہ پر حملہ کیا اور اسے اپنی تلوار سے قتل کر کے واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ مکے کے ایک رئیس ابی بن خلف کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کی طرف جا رہے تھے تو ابی بن خلف ادھر آ گیا۔ ابی بن خلف نے غزوہ بدر میں قیدی بننے کا فدیہ ادا کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اود گھوڑا ہے جسے میں ہر روز ایک فرق یعنی 7.5 کلو مکئی کھلاتا ہوں، بہت طاقتور ہے اور بڑا صحت مند ہے۔ میں اس پر سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ جب آپ تک اس کی یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ میں اسے قتل کروں گا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس نے یہ بات ہجرت سے قبل مکہ مکرمہ میں آپ سے کی تھی۔ الغرض جب غزوہ احد ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ابی بن خلف میرے پیچھے سے مجھ پر حملہ آور ہوگا، جب تم اسے دیکھو تو مجھے بتا دینا۔ وہ زرہ پہنے ہوئے گھوڑے کو رقص کراتا آ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے دیکھ لیا تو کہہ رہا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اگر وہ بچ گئے تو میں نہیں بچ سکوں گا۔ حضرت مصعب بن عمیر اس کے سامنے آ گئے۔ وہ آپ کا دفاع کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفاع کر رہے تھے مصعب بن عمیر۔ اس نے مصعب بن عمیر کو شہید کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ابی آپ کی طرف آ رہا ہے، اگر آپ پسند کریں تو ہم میں سے ایک شخص کا کام تمام کر دیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام اس کے سامنے آ گئے۔ آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اس کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جب وہ آپ کے قریب ہو گیا تو آپ نے فرمایا، اے کذاب، بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ حضور اکرم نے حضرت حارثہ بن سمع سے نیزہ لیا۔ دوسرے قول کے مطابق حضرت زبیر بن عوام سے نیزہ لیا۔ آپ نے جھجری لی۔ صحابہ کرام آپ سے یوں پرے ہو گئے جیسے اونٹ کی کمر سے مکھیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ ابی کے سامنے آئے، اسی گردن پر نیزہ مارا یا خود اور زرہ کے درمیان نظر آنے والی جگہ پر نیزہ مارا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھوڑے سے کئی بار نیچے لڑکھا۔ وہ بیل کی طرح ڈکارنے لگا۔ اس کی گردن پر معمولی سی خراش آئی، اس کا خون رک گیا یا اس کی پسلیوں میں سے کوئی پسلی ٹوٹ گئی۔ وہ اپنے قوم کے پاس واپس گیا اور کہا، بخدا مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ قوم نے کہا، تیرا دل ٹوٹ گیا ہے، بخدا تجھے کچھ نہیں ہوا، یہ معمولی خراش ہی ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ پر بھی اتنا زخم آتا تو اس کو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اس نے کہا کہ مجھے لات اور عزیٰ کی قسم، جو چوٹ مجھے لگی ہے، اگر اہل ذوالمجاز یہ ربیہ اور مضر کے قبائل کو لگتی تو سارے مر جاتے۔ اس نے مجھے مکہ مکرمہ میں کہا تھا، یعنی آن سلم نے، کہ میں تجھے قتل کروں گا۔ بخدا اگر وہ یعنی آن سلم مجھ پر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا۔ جب مشرکین واپس آ رہے تھے تو یہ صرف کے مقام پر واصل جہنم ہو گیا۔ صرف ایک بڑی وادی ہے جو آج کل اس کو نواریہ کہتے ہیں۔ حجۃ الوداع میں مدینہ سے یہ آپ کی 7ویں منزل تھی، جو تنیم کے قریب مکے سے 9 یا 10 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ جب قریش ذرا پیچھے ہٹ گئے اور جو مسلمان میدان میں موجود تھے
وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر آپ کے ارد گرد جمع ہو گئے تو آپ نے اپنے ان صحابہ کی جمعیت میں آہستہ آہستہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ایک محفوظ درے پر آپ اپنے ان صحابہ کی جمعیت میں آہستہ آہستہ پہاڑ کے اوپر چڑھ کر ایک محفوظ درے میں جب پہنچ گئے۔ راستے میں مکے کے ایک رئیس ابی بن خلف کی نظر آپ پر پڑی اور وہ بغض اور عداوت میں اندھا ہو کر یہ الفاظ پکارتا ہوا آپ کی طرف بھاگا کہ لا نجوت ان نجا، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر نکل گیا تو میں تو نہ بچا۔ صحابہ نے اسے روکنا چاہا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور میرے قریب آنے دو۔ جب وہ آپ پر حملہ کرنے کے خیال سے آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے ایک نیزہ لے کر اس پر ایک وار کیا جسے وہ چکر کھا کر زمین پر گرا اور پھر اٹھ کر چیختا چلاتا ہوا واپس بھاگ گیا، اور وہ بظاہر زخم زیادہ نہیں تھا مگر مکے پہنچنے سے پہلے وہ پیوندے خاک ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گھاٹی میں پہنچے۔ اس کے بارے میں ابن اسحاق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے اعلان اور کچھ لوگوں کے منتشر ہو جانے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت کعب بن مالک کی نگاہ پڑی۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے خود کے درمیان میں سے آپ کی چمکتی ہوئی آنکھیں دیکھ کر بلند آواز سے پکارا، اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو۔ جب مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت حارث بن سمع وغیرہ صحابہ تھے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ اس چٹان پر قائم فرما تھے، اچانک قریش کی ایک جماعت پہاڑ کے اوپر پہنچ گئی۔ اس جماعت میں خالد بن ولید بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو اوپر دیکھ کر دعا کی کہ اللہم انہ لا ینبغی لہم ان یعلونہ، اللہم لا قوت لنا الا بک، اے اللہ ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ہم پر غالب آئیں، اے اللہ ہماری طاقت و قوت نہیں ہے مگر صرف تیرے ہی ذریعہ۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق نے مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ ان لوگوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پیچھے دھکیل کر پہاڑی سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ سیرت خاتم النبیین میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم درے پر پہنچ گئے تو قریش کے ایک دستے نے خالد بن ولید کی کمان میں پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنا چاہا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عمر نے چند مہاجرین کو ساتھ لے کر اس کا مقابلہ کیا اور اسے رسوا کر دیا۔ اسی جنگ کے واقعے کی ایک روایت ایک تاریخ میں اس طرح ملتی ہے کہ حضرت زبیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے دن 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے چٹان پر چڑھنا چاہا مگر زرہوں کے وزن کی وجہ سے اور سر اور چہرے پر چوٹ سے خون بہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری ہو گئی تھی تو چٹان پر چڑھ نہ سکے، تو حضرت طلحہ نیچے بیٹھ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر پیر رکھ کر چٹان پر چڑھے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ طلحہ نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان کے اوپر جانے کا ارادہ کیا جو گھاٹی پر تھی، مگر جب آپ چڑھنے لگے تو سر مبارک کے زخم سے خون نکل جانے اور کمزوری کی وجہ سے طاقت نے ساتھ نہیں دیا، پھر اس کے ساتھ آپ کے جسم پر 2 زروں کا بوجھ تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت طلحہ بن عبید اللہ جلدی سے آپ کے سامنے بیٹھ گئے اور آپ کو کاندھوں پر بٹھا کر چٹان کے اوپر لے گئے۔ اسی وقت آپ نے فرمایا طلحہ کے اس نیک عمل کی وجہ سے ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ جیسا کہ بیان ہوا ہے کہ اسی جنگ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک بھی شہید ہوا تھا۔ اس وقت کا جو نقشہ حضرت ابوبکر نے کھینچا ہے اس کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر جب یوم احد کا تذکرہ کرتے تو فرماتے
وہ دن سارے کا سارا طلحہ کا تھا۔ پھر اس کی تفصیل بتاتے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس لوٹے تھے، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حفاظت کرتے ہوئے لڑ رہا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کاش طلحہ ہو، مجھ سے جو موقع رہ گیا سو رہ گیا، اور میں نے دل میں کہا کہ میری قوم میں سے کوئی شخص ہو تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے اس وقت یہ سوچا، کہتے ہیں میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک شخص تھا جس کو میں نہیں پہچان سکا، حالانکہ میں اس شخص کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھا، اور وہ اتنا تیز چل رہا تھا کہ میں اتنا تیز نہ چل سکتا تھا۔ تو دیکھا کہ وہ شخص ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ کا نچلا ربائی دانت، یعنی دو بندے یہ تھے، طلحہ بھی تھے وہاں اور عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ ربائی دانت سامنے والے دو دانتوں اور نوکیلے دانت درمیان والے دانت ٹوٹ چکا تھا اور چہرہ زخمی تھا۔ آپ کے رخسار مبارک میں خود کی کڑیاں دھنس چکی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں اپنے ساتھی کی مدد کرو۔ اس سے آپ کی مراد طلحہ تھی اور ان کا خون بہت بہہ رہا تھا۔ حضرت طلحہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے یہ کہنے کے کہ مجھے دیکھو، فرمایا کہ طلحہ کو جا کے دیکھو۔ ہم نے ان کو رہنے دیا اور میں آگے بڑھا، یعنی حضرت طلحہ کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ ہم نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دی، اور تاکہ خود کی کڑیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے نکال سکیں۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں۔ بس میں نے ان کو چھوڑ دیا حضرت ابو عبیدہ کی درخواست پر کہ میں نکالوں گا یہ کڑیاں۔ آپ نے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ نے ناپسند کیا کہ ان کڑیوں کو ہاتھ سے کھینچ کر نکالیں اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، تو انہوں نے ان کڑیوں کو اپنے منہ سے نکالنے کی کوشش کی، اور ایک کڑی کو نکالا تو کڑی کے ساتھ ان کا اپنا سامنے کا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ پھر دوسری کڑی نکالنے کے لیے میں آگے بڑھا کہ میں بھی ایسا ہی کروں جیسا انہوں نے کیا۔ تو حضرت ابوبکر نے کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں بھی اسی طرح دوسری کڑی نکالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو عبیدہ نے پھر کہا کہ میں آپ کو اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ آپ اسے میرے لیے چھوڑ دیں، یعنی دوسری کڑی بھی میں ہی نکالوں گا، آپ نہیں۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو کہا تھا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا پہلے کیا تھا۔ ابو عبیدہ کا سامنے کا دوسرا دانت بھی کڑی کے ساتھ ٹوٹ گیا، اور ابو عبیدہ سامنے کے ٹوٹے ہوئے دانتوں والے لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ حضرت ابوبکر یہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج معالجہ سے فارغ ہو کر طلحہ کے پاس آئے۔ وہ ایک گڑھے میں تھے، تو دیکھا کہ ان کے جسم پر نیزے، تلوار اور تیروں کے کم و بیش 70 زخم تھے، اور ان کی انگلی بھی کٹی ہوئی تھی۔ تو ہم نے ان کی مرہم پٹی کی۔ حضرت ابو عبیدہ کے علاوہ حضرت عقبہ بن وہب اور حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی روایت ملتی ہے کہ انہوں نے یہ کڑیاں نکالیں، لیکن بہرحال پہلی روایت زیادہ بہتر ہے۔ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے 2 کڑیاں جب نکالی گئیں تو خون ایسے بہنے لگا جیسے بھرے ہوئے مشکیزے سے پانی نکلتا ہے۔ مالک بن سنان خون کو اپنے منہ سے چوسنے لگے۔ آپ نے ان کو کہا کہ کیا تو خون پی رہا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے خون کو میرا خون چھو گیا اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ بعض سبیل الرشاد کی یہ روایت ہے، لیکن لگتا ہے کہ یہ روایت کو قابل غور ہے، معلوم نظر ہیں بعض روایتیں ان کی۔ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہاں تک یہ صحیح ہے، کیونکہ اگر خون اس طرح تو اس کو خون روکنے کے بجائے اس سے زیادہ اور خون نکلتا ہے، زیادہ کمزوری پیدا ہوتی ہے۔
بہرحال آگے اس کا جواب بھی آ جاتا ہے اگلی روایات میں میرا خیال ہے، اس لیے یہ روایت اتنی سکہ نہیں ہے۔ غزوہ احد میں پھر لکھا ہے کہ غزوہ احد میں آن رسول اللہ علیہ وسلم کو جو زخم لگے، اس حوالے سے بخاری کی روایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم کی بات پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے ہو تو اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھو رہا تھا، یعنی نظارہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور کون پانی ڈال رہا تھا اور کیا دبا لگائی گئی تھی۔ حضرت سہل نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی ڈھال میں سے پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ پانی خون کو اور نکال رہا ہے تو انہوں نے بوری کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جلایا اور اس کے ساتھ چپکا دیا، اس سے خون رک گیا، اور اس دن آپ کے سامنے والا دان بھی ٹوٹ گیا تھا اور آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا تھا اور آپ کا خود آپ کے سر پر ٹوٹ گیا تھا۔ یہاں خون کو بند کرنے اور دھونے کا ذکر ہے، چوسنے کا تو کوئی ذکر نہیں۔ یہی روایت بخاری کی جو ہے یہی صحیح ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے دہانے تک پہنچے تو علی بن ابی طالب مہراس کے پانی سے اپنی ڈھال بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس لائے۔ مہراس جبل احد میں جن چھوٹے بڑے گڑھوں میں بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے انہی گڑھوں کا نام مہراس ہے۔ اس کے مہراس کے معنی میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جگہ اس مقام کے قریب ہے جہاں حضرت حمزہ شہید ہوئے تھے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پی لیں، لیکن اس کی بدبو کی وجہ سے آپ نے اس کو نہیں پیا اور اپنے چہرے سے خون کو دھو لیا اور اپنے سر پر ڈالا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر سخت غضبناک ہوتا ہے جو اس کے نبی کے چہرے کو زخمی کر دے۔ محمد بن مسلمہ عورتوں سے پانی مانگنے گئے، ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی تو محمد بن مسلمہ ایک چشمے پر گئے اور وہاں سے میٹھا پانی لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی پی کر ان کو خیر کی دعا دی۔ طبرانی میں سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور احد کے دن زخمی ہو گیا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ٹوٹ گیا تھا۔ جب مشرکین چلے گئے تو عورتیں صحابہ کرام کے پاس آئیں، ان میں فاطمہ بھی تھیں۔ وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملیں تو ان کو چمٹ گئیں اور آپ کے زخم دھونے لگیں، اور علی ڈھال کے ذریعے پانی بہاتے تھے لیکن خود خون زیادہ بہہ رہا تھا، تو حضرت فاطمہ نے چٹائی کا کچھ حصہ جلا کر راکھ بنا لی اور اس سے زخم کی ٹکور کی، یہاں تک کہ وہ زخم کے ساتھ مل گئی اور خون رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے خون ٹپک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پہنچتے جاتے تھے، خود اپنا خون پہنچتے جاتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ کیفا یفلح قوم شجوا نبیہم وکسروا روایاتہ وہو یدعوہم الی اللہ۔ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا اور اس کا ربائی دانت توڑ ڈالا، جبکہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے۔ انشاءاللہ باقی آئندہ فلسطین کے لیے میں دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں۔ اب یہ مسلمان ملکوں کا حال ہو گیا ہے، بجائے اس کے کہ اکٹھے ہو کے فلسطین کو بچانے کی فکر کریں، خود مسلمانوں نے لڑنا شروع کر دیا، اور پاکستان اور ایران میں بھی اب سنا ہے اب چکر شروع ہو گئی ہے، ایک دوسرے پہ بم بھی مارے انہوں نے۔ تو یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی مسلمان ملکوں کو، لیڈروں کو عقل اور سمجھ عطا فرمائے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت میں ان کو اپنا مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے اور ایک امت واحدہ بننے والے ہوں۔ نماز کے بعد میں 2 جنازے ہی پڑھاؤں گا، جنازہ غائب۔ ایک ہے سید مولود احمد صاحب ابن سید داؤد مظفر شاہ صاحب کا، جو گزشتہ دنوں 76 سال کی عمر میں وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ ام طاہر صاحبہ کے نواسے
اور صاحبزادی عبدالحکیم صاحب اور سید عبد الظفر شاہ کے بیٹے تھے، اللہ کے فضل سے موسی تھے، میرے خالہ زاد بھی تھے اور میری اہلیہ کے بھائی بڑے بھائی تھے۔ ان کے دادا سید محمود اللہ شاہ صاحب تھے جو سید عبدالستار شاہ صاحب کے بیٹے تھے۔ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب کا تقویٰ اور طہارت بڑا انتہا کو پہنچا ہوا تھا، بڑی عاجزی اور انکساری اور تھی ان میں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بہت بڑے ہوئے تھے وہ۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے ایک روایت درج کی ہے ان کے بارے میں، عبدالستار شاہ صاحب کے بارے میں، کہتے ہیں انہوں نے مجھے خود بیان کیا ہے، یہ ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے میاں بشیر احمد صاحب کو خود بیان کیا کہ ایک دفعہ خلیفہ اول بہت زیادہ بیمار ہو گئے، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب وہ حضور کے مکان میں رہتے تھے۔ حضرت مسلم علیہ السلام نے بکروں کا صدقہ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی موجود تھا وہاں، میں رات کو حضرت خلیفہ اول کے پاس رہا اور دوا پلاتا رہا۔ صبح جب حضرت مسیم علیہ السلام تشریف لائے تو حضرت خلیفہ اول نے عرض کیا کہ حضور ڈاکٹر صاحب ساری رات میرے پاس بیدار رہے اور دوا وغیرہ کا اہتمام پلاتے رہے۔ حضرت مسیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اس بات پر اور فرمانے لگے کہ ہم کو بھی ان پر رشک آتا ہے، یہ بہشتی کنبہ ہے۔ اور یہ الفاظ چند بار حضرت مسیم علیہ نے فرمائے، بار بار فرمائے حضرت ڈاکٹر عبدالستار شاہ صاحب کے بارے میں۔ سید ملگو شاہ صاحب نے لوا سے تعلیم حاصل کی، میٹرک کیا، ایف ایس سی کی، پھر لاہور میں انجینئرنگ کالج میں یونیورسٹی میں داخلہ ملا ان کو، مکینیکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ پاکستان میں بھی مختلف کمپنیوں میں کام کیا، پھر چند سال نائجیریا میں بھی ایک کمپنی میں بطور انجینئر کام کرنے گئے تھے، وہاں کام کیا اور اللہ کے فضل سے اچھی زندگی گزاری۔ ان کا نکاح حضرت خلیفۃ مسیح ثالث نے جب پڑھایا تھا تو اس میں جو خطبہ دیا حضرت خلیفۃ ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ تھا کہ ازدواجی رشتے درخت کے پیوند کی مانند ہوتے ہیں جنہیں شروع میں بڑا سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ خطبات نکاح بعض پرانے میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اچھے رشتے نبھا سکتے ہیں، تو یہ ہدایتیں ہیں اپنے سامنے رکھیں، مختصر ہوتی ہیں، اس لیے میں بعض دفعہ خود بیان کر دیتا ہوں نکاحوں میں، بعض دفعہ یہ صاحب کا خلفاء کی ہدایات دے دیتا ہوں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ جنہیں شروع میں ہی بڑا سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق اس پیوند کو قول سدید کے دھاگے سے باندھنا پڑتا ہے، یعنی سچائی، بالکل کامل سچائی کے دھاگے سے باندھنا پڑتا ہے، تب جا کر اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داری نہ صرف ہر دو میاں اور بیوی پر بلکہ ان کے خاندانوں پر، ان کے ماحول پر، بلکہ ان کے دوستوں پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ بہت سی خوبیاں بدزنیوں کے نتیجے میں یا چغلیوں کے نتیجے میں یا بے صبری کے نتیجے میں یا طیش کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس کو روکنے کے لیے قول سدید ایک بہت ہی مضبوط دھاگا ہے۔ جب نے فرمایا کہ خدا کرے کہ جس نکاح کا میں اس وقت اعلان کر رہا ہوں وہ ہر دو خاندانوں کے لیے بابرکت ہو، پھر جماعت کے لیے بابرکت ہو، انسانیت کی بابرکت ہو، خادم دین نسل پیدا ہو اس میں سے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ رشتہ میری چھوٹی ہمشیرہ عبدالحکیم اور سید عبد الظفر شاہ کے بیٹے سید ملگو احمد کا ہے، جو ڈاکٹر سید غلام مجتبیٰ کی بیٹی لبنہ شہباز سے طے پا رہا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر صاحب ابتدائی ڈاکٹروں میں سے ہیں جنہوں نے مغربی افریقہ میں بطور واقف ڈاکٹر کام کیا، اور ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے بہت شفا بخشی، بڑے کامیاب سرجن کے طور پر وہ پہلے گانا میں کام کرتے رہے، پھر کچھ عرصے کے بعد انہیں نائجیریا بھیجا گیا، وہاں بھی انہوں نے اپنا عارضی وقت پورا کیا، پھر دل کی عارضہ میں بیمار ہو کے وجہ سے واپس لوٹنا پڑا۔ پھر خلیفہ ثالث نے انہیں دعا بھی دی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے اور ان کو توفیق دے کہ دوبارہ جائیں افریقہ، اور یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ اس کے بعد بھی وہ گئے اور ایک لمبا عرصہ وہاں دوبارہ افریقہ میں خدمت کی توفیق ملی۔ پھر مسلم خلیفہ ثالث نے یہ دعا بھی کی
کہ اللہ تعالیٰ سید مولود احمد کو بھی خدمت دین کی توفیق دے، اور اپنے طور پر جو دعائی خدمتی کر سکتے تھے انہوں نے کی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے سید سعود احمد کہتے ہیں کہ میرے والد شروع سے ہی نمازوں کے پابند، فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے والے، بلکہ تہجد گزار بھی تھے، مجھے پتہ ہے۔ ان کی تلاوت بھی بڑی اچھی آواز میں کہتے تھے، پڑھتے تھی۔ پھر کہتے تھے رات کو سونے سے پہلے ہمیں پرانے بزرگوں کے قصے اور واقعات سناتے تھے، چندوں میں باقاعدہ تھے اور ہمیں بھی چندوں کے باقاعدہ رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ جیب خرچ بھی دیتے تو کہتے پہلے چندہ دے کے آؤ، عیدی ملتی تو اس میں بھی کہتے چندہ دیا کرو۔ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ فائل بنائی ہوئی تھی۔ اسی طرح وصیت جب کروائی بچوں کی بھی، ان کی بھی فائل بنائی، اپنا ریکارڈ بھی رکھا، اور ہر چندہ خود کلیئر کرتے تھے۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ شوال کے روزے بھی رکھنے والے تھے۔ قرآن کریم کے 2 دور مکمل کرتے اور تیسرا دور ختم کرنے کی کوشش کرتے رمضان میں۔ پھر یہ لکھا ہے اس نے کہ بڑے کھرے انسان تھے، بہت شفاف طبیعت کے مالک، سیدھے صاف گو تھے، بہت ملنسار تھے۔ پرانا تعلق کسی سے ہوتا یا نیا، خود رابطہ رکھتے اور کسی نہ کسی بہانے حال پوچھتے رہتے، چھوٹا ہو یا بڑا سب سے حسن سلوک سے پیش آتے۔ اپنے دل میں کبھی کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھا، تعصب نہیں تھا۔ کوئی جتنی مرضی زیادتی کر جاتا لیکن ہمیشہ حسن خلق سے پیش آتے تھے۔ اگر کوئی بڑی زیادتی کر جاتا تو خود جا کر اس سے تعلق بناتے۔ اور یہ صرف بیٹے نہیں لکھیں بلکہ میں نے بھی دیکھا ہے، یہ حقیقت میں یہ خوبیاں ان میں موجود تھیں، میرا بھی یہی مشاہدہ ہے۔ اور بہت سے تجدید کرنے والے لوگوں نے بھی جو ان سے واقف تھے انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ واقعی یہ خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ تو اس بیٹے نے ہی لکھا ہے کہ ایک دفعہ مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے کہیں سفر پہ گئے باہر، تو تحفہ لائے ان کے لیے، کھلونا ایک، جس کو انہوں نے کھول کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور مسلم موعود نے کہا کہ میں نے تمہیں تحفہ دیا، تم نے اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ میں ابھی جوڑ دیتا ہوں، اور پھر اس کو جوڑ بھی دیا حضرت مسلم موعود کے سامنے۔ تو مسلم موعود نے ان کی والدہ کو کہا کہ اس کو انجینئر بنانا۔ حضرت مسلم موعود کی یہ بات بھی پوری ہوئی، بعد میں انجینئر بن بھی گئے وہ، اور بڑے اچھے انجینئر تھے۔ پھر حضرت مسلم موعود کی ایک نصیحت جو ساروں کے لیے بڑی کام والی ہے، اس کا بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت مسلم موعود اپنے فارم سندھ میں تھا زمین ہے، وہاں گئے ہوئے تھے، یہ بھی وہیں تھے ان دنوں میں، یہ بھی اپنے والد کے ساتھ حضرت مسلم موعود کے ساتھ ہی زمینوں کا جائزہ لے رہے تھے، دورہ کر رہے تھے جب حضرت مسلم موعود کے ساتھ تھے ان کے۔ تو اس وقت آموں کے باغ کے غالباً سیزن کا، پھل کا غالباً تھا سیزن، تو ٹھیکیدار نے پھل توڑ کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ باغ کے جو ٹھیکہ ہے وہ دے دیا جاتا ہے، بیچ دیا جاتا ہے، اور پھل وہ پھر ٹھیکیدار کا ہوتا ہے، کچھ جنس اس میں سے لی جاتی ہے مالک کی۔ لیکن بہرحال اس نے اپنا پھل توڑ کے رکھا ہوا تھا، یہ بچے تھے، انہوں نے ایک اس میں سے ایک آم اٹھا لیا۔ حضرت مسلم موعود نے کہا کہ واپس رکھ کے آؤ، یہ اب تمہاری ملکیت نہیں، یہ ٹھیکیدار کی ملکیت ہے۔ تو یہ انداز سے مسلم موعود کی بھی تربیت کی۔ اب یہ کہہ سکتے تھے کہ جس جنس میں ملتی ہے اس میں سے نکل جائے گا، کوئی حرج نہیں، لیکن نہیں، اپنے نواسے کی اس طرح تربیت کی آپ نے۔ پھر ان کی بیٹی سید مولود کی ماریہ، عزیزہ ماریہ کہتی ہیں کہ قرآن کریم اور روحانی خزائن اور ملفوظات کا مسلسل مطالعہ رکھتے تھے۔ اسی طرح مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تفسیر کبیر جو ہے اس کا بھی مطالعہ تھا، اور بڑا گہرا علم تھا، ظاہر نہیں کرتے تھے اپنا علم کو لوگوں میں بیٹھ کے، لیکن اگر کوئی پوچھے کہیں بات ہو، مسئلہ حل ہو، تو بڑے اچھے حوالے دیتے تھے، اور انہوں نے بھی مجھے لکھا ہے یہ۔ دینی اور دنیوی اعتبار سے کہتی جب بھی ہم کوئی مسئلہ پوچھتے تو اچھا حل بتاتے تھے، دعاؤں کی طرف توجہ کرنے کی تلقین کرتے، اور یہ وسیع کہتے تھے کہ تم دعا کرو اور معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو سلوک فرمائے، اور ان کی بیوی بچوں کی حفاظت کرے، اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے۔ ان کے ایک بھائی ہیں سید صاحب، انہوں نے بھی لکھا ہے یہی کہ بڑی
خوبی یہ تھی کہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا ہمیشہ یہ پہل کرنے والے تھے، مبارکباد دینے میں یا مریض ہو تو عیادت کرنے میں سب سے پہلے آتے تھے۔ حنیف محمود صاحب مربی سلسلہ ہیں، یہ لکھتے ہیں اسلام آباد سے ان سے تعارف ہوا، سادہ سفید پوش خاموش طبع درویش اور فرشتہ صفت انسان تھے، اور واقعین زندگی خاص طور پر مربیان اکرام کو بہت احترام کرتے تھے۔ ربا آئے تو یہاں بھی اس تعلق کو نبھایا جو اسلام آباد سے قائم ہوا تھا، اکثر تلاش کر کے مسجد میں ملتے تھے، اور کہتے ہیں جب ان کو دعا کے لیے کہو اس کے بعد دعا کے بعد اس پر حال حوالے پوچھا کرتے تھے کہ کیا بنا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نیکیاں جاری رکھے، جیسا کہ میں نے کہا ان کے بچوں میں بھی۔ دوسرا جنازہ جو اس کو پڑھانا ہے ان کا ذکر یہ ہے، وہ ہے مکرم اکمید آگ محمد صاحب، یہ صدر جماعت مہدی آباد ڈوری ریجن برکینا فاسو کے ہیں۔ یہ گزشتہ دنوں 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے پسماندگان میں 2 بیویاں اور 10 بیٹے اور 5 بیٹیاں شامل ہیں۔ مشنری انچارج صاحب لکھتے ہیں بڑے چاقو چوپن تھے، گزشتہ دنوں میں وہاں گیا تھا ڈوری میں، شہداء کی فیملیوں کو ان کے گھروں میں خود سیٹ کر رہے تھے، نئے گھر بنا کے دیے ہیں جماعت نے شہداء کی فیملیوں کو، وہاں سیٹ کر رہے تھے، اور پھر 2 دن بعد ہی گھر گئے اپنے، وہاں بیہوش ہو کے گر پڑے، شدید ہارٹ اٹیک ہوا تھا، پھر ان کی وفات ہو گئی۔ 1999 میں احمدیت قبول کرنے کی ان کو سعادت ملی، اور احمدی ہونے کے بعد الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب کے پاس مہدی آباد منتقل ہو گئے، اور الحاج ابراہیم بدگاہ صاحب کے قریبی دیہات میں تبلیغ کے لیے بھی جاتے تھے۔ تبلیغ کے نتیجے میں بہت سی جماعتیں انہوں نے قائم کیں۔ محکمہ جنگلات میں فارسٹ گارڈ کے نمائندے کے طور پر گورنمنٹ ملازم تھے، وہاں دہشت گردی کی وجہ سے فارغ ہو گئے۔ فصل کی کٹائی ہوتی تو ماؤں باپ سے اپنی فصل سے زکوٰۃ کا حصہ الگ کرواتے اور سب کی زکوٰۃ کا حساب بنا کر سیکرٹری مال کو دیتے، رسید کٹواتے۔ 5 سال بطور صدر جماعت مہدی آباد بھی خدمتی توفیق مل رہی۔ نرم اور دھیمے مزاج کے آدمی تھے، کبھی غصہ نہیں کرتے تھے۔ جب 11 جنوری 23 کو مہدی آباد میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تو اس دن یہ مغرب کی نماز ادا کر کے گھر جا چکے تھے۔ اس واقعہ کے بعد افراد جماعت میں بہت خوف و ہراس تھا، اور شہادتوں کی وجہ سے بہت نڈھال بھی تھے لوگ۔ آپ نے ان کو بہت حوصلہ دیا، اور پھر دوبارہ جب میں نے ان کو کہا کہ مہدی آباد کو کہ لوگوں کو ڈوری شہر میں منتقل کر دیں، بڑی جافشانی سے یہ سارے کام کیے آپ نے، لوگوں کو حوصلہ دلوایا اور آبادکاری کروائی، تمام ارباب جماعت کو اپنی نگرانی میں ڈوری منتقل کرنے کے انتظامات کیے، اور پھر وفات تک ان سب شہداء کی خاندانوں کی ضروریات کا خیال رکھتے رہے۔ رانا فاروق صاحب مبلغ ہیں ڈوری کے، کہتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد روزانہ تمام شہداء کی فیملیوں کے پاس سلام کرنے جاتے، خیریت دریافت کرتے، کوئی مسئلہ ہوتا تو فوری ان کا حل کرنے کی کوشش کرتے۔ اس وقت کہتے ہیں کہ ڈوری میں مختلف جماعتوں کے 800 کے قریب لوگ ہیں جو متاثرین قیام پذیر ہیں، وہاں ان کا خیال رکھتے، سب کا ہر وقت ان کی خدمت کے لیے تیار رہتے۔ نمازوں میں بڑے باقاعدہ نظام جماعت کے مکمل تعاون کرنے والے، اور دوسروں کو اس کی تلقین بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے، ان کی اولاد کو بھی، لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے، ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر